الحمدللہ 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 رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم سب کو شب برات کی عظیم رات جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے، اور یہ رات بڑی عظمتوں کی حامل ہے جس کو عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے۔ تو شب کا مطلب رات ہوتا ہے، اور برات کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے کو بری کر دیتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے والا گناہوں سے اللہ رب العزت اس کو بری کر دیتا ہے۔ تو اس رات کی عظمت اور فضیلت جو ہے ہمیشہ سے اہل اسلام اس کے قائل رہے ہیں، اور ہر دور میں باقاعدہ طور پہ اس رات میں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہی ہے۔ یہ کچھ چند سالوں سے یہ فتنہ جو ہے وہ نمودار ہوا ہے کہ جس میں اس رات کی مخالفت کی جاتی ہے کہ اس طرح کی کوئی رات جو ہے اسلام کے اندر شامل موجود نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مسجد میں جانے سے روکنے کے لیے، اور مسجد میں جانے سے کون روکتا ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اب جو مفتیان نظام ہیں، یعنی ہمارے سعودی عرب کے جو مفتی ہیں، کبھی ایک زمانہ تھا کہ ان کی نگاہ میں عورت کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں تھی سعودی عرب کے اندر، لیکن آج انہوں نے عورت کی ڈرائیونگ یعنی کار چلانے کے جواز بھی دلائل جو ہے اسے ثابت کیا، اور جواز جو ہے وہ ثابت کر لیا کہ اب عورت جو ہے وہ ڈرائیونگ کر سکتی ہے، گاڑی چلا سکتی ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ سعودی عرب کے اندر یہ جو سینما گھر ہوتا ہے اس کی اجازت نہیں تھی، اب وہاں کے حضرات نے اس کی اجازت دے دی، کلبوں کی اجازت دے دی، اور اس پہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے۔ بڑی بڑی کتابیں اور رسائل جو ہے وہ اس مضمون پہ لکھے گئے کہ یہ جو رات ہے نصف شعبان،
جسے ہم 15 شعبان کی رات ہے، یہ ثابت نہیں ہے کہیں سے۔ ثابت کرنے میں آئے تو بڑی بڑی چیزیں ثابت کر لی لوگوں نے، لیکن اس رات کی ابھی تک مخالفت کی جا رہی ہے کہ اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو چند احادیث سے مبارکہ جو ہے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اصل میں یہ ایک مذموم کوشش ہے جو شیطان کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ اس رات میں مسجد نہ جا سکیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ شیطان جتنا زیادہ زور لگاتا ہے، اللہ کے فضل سے اللہ کے بندے اتنے زیادہ مسجد کے اندر آتے ہیں۔ حضرت گرامی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے روح البیان کے اندر اس کے جو نام ہیں ان کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک اس کا نام ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات، کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے۔ تو دوسرا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوا اس رات میں تو اس سے محروم کون ہوا؟ جس نے کہا یہ رات جو ہے ثابت نہیں ہے۔ علامہ بغوی نے بھی لکھا اور پورا ایک باب جو ہے انہوں نے اس رات کی فضیلت میں ذکر کیا ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی شرح السنہ کے اندر پورا باب جو ہے 15 شعبان المعظم کی یہ جو رات ہے اس کی فضیلت میں باندھا ہے۔ اور یہ کب کے لوگ ہیں یہ ذرا میں آپ کے گوش گزار کر لوں۔ یہ ہے 436 ہجری۔ کتنے سال ہو گئے جی؟ 1000 سال سے اس رات کی فضیلت کے محدثین بھی قائل ہیں۔ ابھی سیاستہ کی طرف بھی چلتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کتنی چیزیں ثابت ہیں۔ یعنی 436 ہجری میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کی ولادت ہے 436 ہجری، تو تقریباً 1000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ ان محدثین نے اس رات کی فضیلت کا اقرار بھی کیا اور اس کی فضیلت میں احادیث جو ہیں ان کا ذکر بھی کر دیا ہے اور پورا باب جو ہے انہوں نے باندھا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ بیکی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا اور آپ کا جو ولادت تاریخ ولادت ہے وہ 384 ہجری ہے۔ یعنی 384 ہجری میں شب برات کے فضائل باقاعدہ طور پہ محدثین جو ہیں وہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ 1100 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے دور سے کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی آج اگر کوئی 100 سالہ تاریخ میں یہ کہے کہ یہ ثابت نہیں ہے تو پھر پچھلی تاریخ کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو 1100 سال سے یہ محدثین اس کے قائل ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سب سے معتبر حدیث پاک ابن ماجہ شریف جو سیاستہ کی کتاب ہے، حدیث نمبر جو ہے 1388، اور ابن ماجہ شریف میں اس رات کی فضیلت کا تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی فضا میں ڈنڈے چلانے والی بات نہیں ہے، ہوا میں ڈنڈے لہرانے والی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ان بزرگوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر ہے۔ آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ چلیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بالفرض کوئی شخص یہ کہے کہ اس رات کی فضیلت کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو جس رات کی فضیلت ثابت نہ ہو اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے، کیوں نہیں؟ بات نہیں سمجھے؟ ایک رات ایسی جس کی فضیلت ثابت نہیں ہے، اس رات میں کوئی عبادت کرے تو اسے روکنا چاہیے۔ جو روکے ارے وہ تو شیطان کا ساتھی ہے جو اللہ رب العزت کے بندوں کو گھر بیٹھے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مسجد نہیں آ رہے تو اب وہ قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی مسجد آئے تو کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو اس پہ اتنی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہمیں یہ رات نصیب ہوئی ہے اور اس کی عظمت، اس کی شان جو ہے بہت زیادہ، اس کا ذکر جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس رات کا نام جو ہے وہ لیلۃ الرحمہ،
بتایا کہ یہ رات رحمت کی رات ہے، اس رات اللہ رب العزت کی رحمت نزول فرماتی اترتی ہے، اور رب کائنات کی رحمت آ رہی ہو، بندہ سو رہا ہو، بندہ نیند تو ویسے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اللہ کو نیند پسند نہیں ہے، اس لیے جو سوتا ہے وہ روتا ہے، سونے والے کے نصیب بھی سو جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جس کی آنکھ لگی ہے نا اللہ رب العزت کی یاد سے، جو غافل ہوا ہے اس سے لوگ غافل ہو گئے، دنیا لوگ اس سے دور ہو گئے۔ تو یہ رحمت کی رات ہے، جب اللہ رب العزت کی رحمت اتر رہی ہو تو اپنا برتن سیدھا رکھنا چاہیے۔ آپ کا برتن ہی الٹا ہے، کمبل اوڑا ہوا ہے منہ پہ جناب، اور مزے سے آپ گھر میں ریسٹ فرما رہے ہیں، نیند فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے کہ کوئی نہ رہیں گے؟ پتہ چلا یہ رات رحمت کی رات ہے، اور اس رات میں رب ذوالجلال، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت دوسرے لفظوں میں جوش میں ہوتی ہے اس رات۔ ایک نام اس رات کا لیلۃ المبارکہ، لیلہ مبارکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے۔ تو برکت والی رات بھی اسے ہی، یعنی برکت نصیب ہوگی نا جو برکت لینے کے در پہ ہوگا۔ جو اس بغض میں سویا ہوا ہے، ثابت نہیں ہے، مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد جانے کی؟ لیکن حضرات گرامی فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی برکت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے۔ تو جب رب کی طرف سے برکت آ رہی ہو، اور کس چیز کے بارے میں فرمایا؟ ہر شے کے بارے میں برکت آ رہی ہے، ہر چیز کے متعلق جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے برکت آ رہی ہے، اور تم نے اپنا برتن جو ہے وہ الٹا کیا ہوا ہے، نہ رحمت حاصل کر رہے ہو، نہ تم برکت حاصل کر رہے ہو، تم زور لگا رہے ہو، ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اس رات کا ایک اور نام جو ہے وہ لیلہ سق، یہ وثیقہ نہیں ہوتا، وثیقہ جو تحریر ہوتی، فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ تحریر فرما دیتے ہیں، فرشتوں کا تحریر کر دو، کیا تحریر کر دو؟ کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دے، یہ تحریر کر دو۔ لیلہ سق اس کو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے کہ جس نے مجھ سے مانگا وہ بری ہو گیا، مجھ سے لکھا لو۔ کوئی جو بات اہم ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے نا ذرا مجھ سے لکھا لو یار۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتے ہیں حضور بیماری میں مبتلا ہو، آپ نے فرمایا 40 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کرو، اور اگر تمہیں شفا نہ ہو، اگر شفا نہ ہو تو قیامت والے دن مجھے پکڑ لیں۔ فرمایا میں لکھ کے دیتا ہوں، جو شخص، حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں لکھ کے دیتا ہوں جو شخص 40 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کرے، شرط یہ ہے کہ اس کا رزق حلال ہو۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، سورۃ فاتحہ تو ہر کوئی پڑھ لے گا، رزق اس کا حلال ہو، سورہ فاتحہ شریف پڑھے، دم کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اللہ اس کو اپنے محبوب کے صدقے سے شفا عطا فرمائے۔ تو لکھ کے جو بات دی جاتی ہے نا اس کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ لیلہ سق ہے، اس میں اللہ رب العزت وثیقہ جاری کر دیتا ہے کہ دیکھو میں نے تحریر کر دیا، میں نے تمہیں فرشتوں سے کہا لکھ دو کہ یہ بندہ بری ہے، رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے، تو حصول بھی ہونا چاہیے نا۔ اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، رب کائنات کی برکتیں اتر رہی ہیں، اور تم بغض میں، اناد میں، مخالفت میں، گھر اپنے سوئے ہوئے جو جا رہے ہیں ان کو بھی روک رہے ہو۔ نہ جانا، یہ رات ثابت نہیں ہے، یہ رات ثابت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، جو چیزیں ثابت نہیں، میں پچھلے جمعہ پر بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فضائل میں چند چیزیں عرض کی تھی، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں پھر ان پہ ضد کیوں نہیں ہے؟ تمہارے بڑے بڑے اجتماعات ثابت ہیں؟ کوئی نہیں۔ صحابہ نے کیے ہیں؟ جی کوئی نہیں کیے۔ قرآن شریف کی یہ جو موجودہ شکل اعراب والی یہ ثابت ہے، پھر کیوں اس کو اٹھایا، کیوں پڑھتے ہو؟ بغیر اعراب کے پڑھ کے دکھاؤ نا،
بغیر جناب والا صرف یہ اس پہ موبائل پہ اور تار سے انٹرنیٹ سے بات سن کے عید منا لینا، عید کر لینا، یہ ثابت ہے حدیث پاک سے؟ نہیں ہے، تو پھر کیوں کرتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ شیطان کی چالیں ہیں، وہ مختلف رنگوں میں اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے روکتا ہے۔ تو ایسی ضد جو ہے وہ بالکل اس بارے میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا ایک اس کا نام لیلہ رحمت ہے، لیلہ برات ہے، اور لیلہ مبارکہ ہے، لیلہ سق ہے، اور لیلہ قدر بھی اس کا نام ہے۔ آپ کے ذہن میں نا یہ وہ 27ویں جو رمضان ہے، فرمایا اس رات کا نام بھی لیلہ قدر جو ہے وہ فرمایا گیا، اور یہ بری کرنے والی رات ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کو گناہوں سے بری کر دیتی ہے، مجرموں کو گناہوں سے بری کرنے والی رات ہے۔ عدالت لگی ہوئی ہے رب ذوالجلال کی، بغیر سماعت کے مجرم بری کیے جا رہے ہیں، بغیر سماعت کے مجرموں کو بری کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسے کہتا ہے میں نے عدالت میں جانا ہی نہیں، میں نے عدالت میں جانا ہی نہیں ہے، میں نے مسجد جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی عدالت ہے، یہ جو مسجد ہے یہ رب ذوالجلال کی عدالت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بس آتے جاؤ، مانگتے جاؤ، میں بری کر رہا ہوں، وکیل کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یہاں پہ اپنا موقع بیان کرنے کی بس شرمندگی کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے جاؤ، مجھ سے معافی مانگتے جاؤ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں تمہیں معاف کرتا جا رہا ہوں۔ تو اللہ کی عدالت آج کی رات جو ہے وہ لگتی ہے، اور اللہ بری کر دیتا ہے، اس کی رحمتوں کا حصول ہے، برکتوں کا حصول ہے۔ کیا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کتنے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا۔ رب ذوالجلال کی رحمت کا دریا تو ہر لمحے ہر گھڑی جاری ہے، کوئی مانگنے والا فرمایا اس کی رحمت کا دریا ہر گھڑی جاری، ہر لمحے جاری۔ لیکن اللہ خود فرما رہا ہے اس رات میں مخصوص کوٹا، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کی گھٹ جاندہ تیرا۔ بندہ اللہ سے خود مانگے تو بات اور ہے، رب فرمائے ہے کوئی لینے والا، فرمایا لیلہ برات ہے کوئی گناہوں سے بری ہونے والا، بری اپنے آپ کو کروانے والا، میری رحمتیں لینے والا، میرے فضل لینے والا، میری برکتیں لینے والا۔ اللہ فرماتا ہے جس کی یہ خواہش ہے وہ آئے میری عدالت میں بغیر سماعت کے اسے بری کرتا جاؤں گا۔ اسے کہتے جناب لیلہ برات، لیلہ قدر بھی، لیلہ مبارکہ بھی۔ اور حضرات گرامی توجہ فرمائیے، ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1388، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ رات 15 شعبان کی رات قیام والی ہے، اس کے اگلے دن روزہ رکھنا، یعنی رات کو قیام کرنا، اگلے دن کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا۔ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ جلوہ فروز، ساری کائنات رب ذوالجلال کی ہے۔ یا رسول اللہ یہ سمجھ نہیں آئی
آسمان دنیا پہ رب کیوں آتا ہے؟ اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام و مرتبے، اپنے معیار الوہیت کے مطابق اللہ آخری آسمان دنیا پہ جلوہ فروز کیوں ہوتا ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ دنیا کہتے ہیں قریب کو، دنیا کا لفظی معنی جو ہے نا، دنیا کا لفظی معنی کہتے ہیں قریب والی چیز۔ کون سی چیز؟ قریب والی چیز، جو قریب ہو۔ تو آسمان دنیا کیا ہے؟ یا اللہ تو تو جہاں بھی ہر جگہ، سمجھ میں بات نہیں آتی، رب ذوالجلال کو آسمان دنیا پہ آنے کی، جلوہ فرمانے کی اپنی شان کے مطابق ضرورت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے مجھے تم سے پیار ہے، اس لیے کہ اے حضرت انسان تو میری قدرتوں کا شاہکار ہے، مجھے تم سے پیار ہے، اس لیے میں آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتا ہوں۔ اور اللہ حضور فرماتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مانگنے والا، بخشش مانگنے والا آئے میدان میں؟ بندہ ایک چیز خود چاہ کے لے اور بات ہے، جو بات جو بغیر مانگے چیز دی جاتی ہے۔ ایک بندہ مانگتا ہے نا کہ مجھے یہ چاہیے، ایک کہتا ہے کوئی یار جو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بولو، اب فرق ہے کوئی نہیں ہے فرق۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضور کے وضو کے لیے پانی کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں۔ جناب ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور سے کچھ نہیں مانگا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ربیہ مانگ مجھ سے مانگ۔ اب لینے کا جو مزہ ہے وہ وکھرا ہے، کیونکہ مالک خود کہہ رہا ہے مانگ۔ حضرت ربیہ کہتے یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے تو اور بات ہے، لیکن میرے حضور نے فرمایا ربیہ مانگ مجھ سے، ربیہ مجھ سے مانگ۔ اب کوئی دینے والا اگر خود یہ کہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو پھر وہ کوئی عام چیز نہیں دیتا، وہ خاص چیز دے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آؤ میری بارگاہ میں۔ حضور فرماتے رب ذوالجلال فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کرنے والا، آئے رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کی گھٹ جاندہ تیرا۔ اب ایک قطرے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج تو دریائے رحمت جاری ہے، بس تیرے میری عدالت میں آنے کی ضرورت ہے۔ جیسے تو میری عدالت میں آئے گا، میری بارگاہ میں پیش ہوگا، رب کائنات فرماتا ہے میری رحمت تیری طرف بڑھے گی، میری برکت تیری طرف بڑھے گی، میں تیرے گناہ بھی معاف فرما دوں گا، تیری بخشش بھی فرما دوں گا۔ لیکن اگر بندہ گھر میں پڑا رہے، بندہ اپنے گھر میں پڑا رہے، کہے لوگوں کو روک رہا نہیں جانا نہیں جانا، یہ رات ثابت نہیں ہے، نہیں جانا نہیں جانا، تو آپ یہ بتائیے وہ بندہ اس کی بخشش ہو جائے گی جو کہ نہیں جانا، بالکل نہیں جانا، بخشش سے محروم رہ جائے گا، بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مانگنے کا طریقہ بھی تو آنا چاہیے۔ بندہ اللہ سے مانگے تو رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے، دنیا والوں سے مانگے دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال سے مانگا جائے، جتنا زیادہ مانگا جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ عجیب بات۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ فرماتی ہیں، اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، پہلا اعلان، اور دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اعلان جو آج ہر کسی کی کمزوری ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جس کے رزق میں کمی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کی رات آئے میری بارگاہ میں، ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، میں اس کی جھولی کو بھر دوں گا۔ یا اللہ یہ سمجھ نہیں آئی، رزق بعد میں پتہ چلا کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ مومن کو معاف فرما دیتا ہے نا، پھر اسے دنیا میں رہنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی۔ کس کی ضرورت ہوتی؟ رزق کی ضرورت ہوتی۔ تو رب نے رزق کو دوسرے نمبر پہ رکھا، اللہ نے رزق کو دوسرے نمبر پر رکھا کہ رزق کی اسے ضرورت ہے، تو لہٰذا دوسرا اعلان اللہ رب العزت کی طرف سے آج کی رات یہ ہوتا ہے کہ رزق میں کمی ہے تو جھولی پھیلاؤ، میں تمہاری جھولی کو رزق سے بھر دوں، رب کائنات فرماتا۔ اور پھر یہ دیکھیے بندہ اللہ سے مانگتا جائے، رب رزق دیتا۔ تیسرا اعلان جو اس رات میں ہوتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا، اللہ فرماتا ہے کوئی بیمار جسے درد ہو، تکلیف ہو، شفا کی ضرورت ہو، جو پریشان ہو، رزق میں پریشان ہو، عافیت کا طلبگار ہو، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اسے عافیت دینے کے لیے تیار ہوں، آئے تو صحیح میری بارگاہ میں سر جھکائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راروے منزل ہی نہیں۔ فرمایا کوئی مانگے تو سے، اللہ اکبر، ہے کوئی ایسا جس کی روزی میں تنگی ہو، اللہ فرماتا آئے ذرا میرے دربار میں روزی مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مزدوری کرنے والا ہوتا ہے نا، روزی کمانے والا، اس کے لیے عافیت ہی عافیت۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا اگر اس کی اجرت میں تاخیر ہو جائے، کام نہ لگے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، کام نہ لگے، مزدور مزدوری کے لیے بیٹھا ہے، اسے لینے کوئی نہیں آیا، اب وہ پریشان ہے کہ مجھے کوئی لے کے جائے تاکہ میں شام اپنے بچوں کے لیے روزی لے جا سکوں۔ فرمایا یہ جو اسے غم ہے نا کہ کوئی لینے نہیں آیا، وقت گزر گیا، اللہ اس غم کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آج سارا دن دکان پہ بیٹھے رہے جناب، گاہک ہی کوئی نہیں آیا، غم ہوا نا گاہک کے نہ آنے کا۔ فرمایا جس کو جو اس غم میں مبتلا ہوا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا دین رحمت والا، اتنی برکت والا، اتنے فضل والا کہ مزدور کی مزدوری نہ لگے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ اب اس نے کدال رکھا ہوا اپنے کندھے کے اوپر اور گھر لوٹ رہا ہے، کیا ہوا کہ آج نا دیہاڑی نہیں لگ سکی، مزدوری نہیں مل سکی، آج کام نہیں ہو سکا۔ اب وہ بسا اوقات بندہ رزق کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے رونے بھی لگ جاتا ہے۔ فرمایا وہ رو دیا نا، آئے ہائے، مالک اس کے سارے گناہ معاف فرمائے۔ یہ غم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرمایا آج کی رات اس غم سے جس نے بچنا ہے وہ میری بارگاہ میں آ جائے، مانگے نا مجھ سے، اتنا اس پہ زور نہ لگائے، نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا، اس کی یہ جواز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ سعودی عرب میں یہ جو اب اجازتیں ہو گئی ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، عورت کو گاڑی چلانے کی، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ وہاں کے مفتیوں نے کہا ہے کہ نقاب میں جائے تو کوئی حرج نہیں، پہلے تو کہتا تھا یہ ثابت نہیں ہے۔ سین میں گھر بن گئے، کوئی نہیں بنے، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ لیلہ
یعنی شب برات جو ہے اس سے منع کرنے کے لیے ساری اپنی کوشش جو ہے اور اپنی ہمت جو لگائی جا رہی ہے، اس رات میں نہ جانا، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اس 15 شعبان کی جو رات ہے رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ یا اللہ آگے پیچھے فرمایا نہیں اس رات کیوں؟ آئیے اس پہ ایک اور حدیث پاک آپ کے گوش گزار ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی راتیں جی؟ 4 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی راتیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی رات وہ بقرہ عید ہے جسے آپ بقرہ عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ۔ فرمایا صبح عید الاضحیٰ ہو ایک روایت کے مطابق تو یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے، راویہ کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور اسلام کی زوجہ محترمہ اور حضور کی محبوب زوجہ محترمہ، ہماری ماں ام المومنین۔ صحابہ کرام فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس پیالے میں پانی پیتی تھی، جہاں اپنے ہونٹ مبارک رکھتی تھی، میرے آقا اسی جگہ سے پانی پیتے۔ اور حضور بتاتے لوگوں کو محبتیں ساری بیویوں کے لیے ہوتی ہیں۔ کیا خوبصورت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے ثابت کیا کہ محبتیں ساری کی ساری غیر محرموں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنی بیوی کے لیے ہوتی ہے۔ جس جگہ پہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہونٹ مبارک پیالے، مٹی کے پیالے، لکڑی کے پیالے پہ رکھتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہ اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ اتنی محبت حضور اپنی اس زوجہ محترمہ سے کرتے تھے۔ تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلی رات کون ہے؟ عید الاضحیٰ کی رات، دوسری فرمایا عید الفطر کی رات۔ آپ کو پتہ ہے عید الفطر کی رات کیا ہوتا ہے؟ پورا رمضان محنت کی ہوتی روزوں کے، شیطان جب کھلا چھوڑا جاتا ہے نا تو پھر تباہی مچی ہوتی معاشرے، پورے بھرے بازاروں میں کیا انداز اختیار ہے حضور کی امت۔ شیطان کھلا ساری اپنی جو مہینے کی محنت کی ہے اس کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ شرابیں چلتی ہیں، برائیاں چلتی ہیں، فحاشیاں چلتی ہیں، عریانیاں چلتی ہیں۔ فرمایا اس رات بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بھلائی کا دروازہ نہیں بلکہ دروازے ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تیسرے نمبر پر آپ فرماتی ہیں وہ شعبان کی 15 شعبان کی رات۔ مولوی نے تو پورا زور لگا دیا کہ یہ ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب پوچھو نا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ خدا کے بندو، اگر کوئی اللہ کے گھر میں آتا ہے تو کیا کرنے آتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے 15 شعبان کو آپ آتے ہیں، یہ طوفان آیا ہوا فیس بک کے اوپر، یہ یوٹیوب کے اوپر، ثابت نہیں ہے، اچھے بھلے لوگ کملے ہو گئے، ثابت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، نتیجہ کیا نکلا کہ آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرہ فرمایا، صحابہ کرام نے حج کیے، عمرے کیے، جہاز پہ سوار ہوئے، PIA پہ چلیں کسی اور ایئر لائن پہ سوار، تم کیوں سوار ہو؟ کیوں سوار ہوتے؟ دیکھنا یہ ہے کہ مقصد کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز کے حصول کے لیے۔ اگر اللہ کے بندے مسجد میں آ رہے ہیں گپے آنکنے کے لیے، کس مقصد سے آتے ہیں آپ؟ یہی آتے ہیں نا جس کی قضا نمازیں رہتی ہیں وہ اپنی نمازیں پڑھ لیتا ہے، جو نوافل کا شوقین ہوتا ہے وہ نفل پڑھ لیتا ہے، جو قرآن پڑھنے کا شوقین ہوتا ہے، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے۔ تو ان کو روکنا چاہیے۔ کبھی یہ بازاروں میں جو فحاشی عریانی ہوتی ہے اس کو تو کبھی نہیں روکا کسی نے، کہ آواز نہیں اٹھائی۔
تم نہیں جانا مسجد نہیں جانا، 15 شعبان کو نہیں جانا۔ اچھا آگے پیچھے جانے کی اجازت ہے؟ تو میں اگر یہ پوچھوں کوئی بندہ کسی اور رات میں کہے کہ آج رات جا رہا ہو 5-10 بندے مل کے عبادت کرتے ہیں، تو پھر یہ اسے جانا نہیں، وہ چلا جائے، وہ چلا جائے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، 15 شعبان کو نہ جائے۔ تو کسی حدیث کوئی ایسی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہو کہ 15 شعبان کو مسجد میں نہ جانا، اپنے گھر میں سو جانا؟ کوئی ایسی حدیث پاک نہیں ہے۔ خدا را اس کے ناخن لیں، بڑے بڑے سیانے بندے جو ہیں وہ اس پہ وہ جناب اپنے کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے، ثابت نہیں ہے۔ مقصد اصل کیا ہے جو اندر لا فطور کیا ہے؟ فطور یہ ہے کہ وہ خود عبادت سے جی چراتے ہیں، جڑے نماز بھی پوری نہیں پڑھتے، نہیں سمجھے آپ؟ جو صرف فرض واجب پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، وہ نفل پڑھ سکتے بندہ؟ کیوں بھاگتے ہیں؟ حدیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرمایا قیامت کے دن جس کے فرضوں میں کوتاہی ہوگی اللہ اس کے نوافل کو فرضوں میں ڈال دے گا۔ کہ جی پڑھے ہی نہ ہوئے نفل تو مڑ فرضاں کی میں آسن بھائی، سنتیں بھی تو نفل ہی ہوتے ہیں نا۔ ظہر کی سنتیں نہیں پڑھتے، عشاء کی سنتیں نہیں پڑھتے، عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ جو صرف فرض پڑھ کے بھاگ جائے مسجد سے، وہ نفل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو پھر اس نے تو زور لگانا ہی ہے نا کہ میں نہیں پڑھتا تو کیوں پڑھ؟ میری بات سمجھ گیا؟ میں نہیں پڑھتا تو تم کیوں جا کے اللہ رب العزت کے گھر میں نوافل پڑھتے ہو؟ تو بھائی عبادت سے روکنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کے گھر میں جانے سے روکنا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام۔ اچھا تو رب کائنات فرماتا ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا، روزی کے بارے میں پریشان ہو، رب فرماتا ہے آئے جھولی پھیلائے، اور بندہ نہیں مانگ رہا، رب خود کہہ رہا ہے تو مانگ مجھ سے۔ جب مالک عطا کرنے والا خود کہتا ہے کہ مانگ، تو پھر یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ حضور نے کہا نا کہ ربیہ مانگ مجھ سے، پتہ چلا کہ حضور اس وقت عطا فرمانا چاہتے تھے اور ضرور دینا چاہتے تھے، اس لیے حضرت ربیہ سے کہا، ربیہ نے مانگا تو نہیں نا، پہلے سوال تو نہیں کیا۔ تو پتہ چلا اس رات بھی اللہ فرماتا ہے اوے جڑے نہیں منگنا چاہتے وہ بھی مانگ لو، میرا دریائے رحمت کھلا ہے۔ رب کائنات کا اعلان ہے 15 شعبان کی رات میرا دریائے رحمت کھلا ہے، آؤ نا مانگو۔ یا اللہ بس استغفار، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور رزق ہی مانگیں، صحت مانگیں، فرمایا صحت مانگو مجھ سے میں تمہیں شفا دوں گا۔ یا اللہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ رب کائنات نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس رات میں ہے کوئی مجھ سے علم مانگنے والا؟ اللہ فرماتا ہے جو علم آج کی رات مجھ سے مانگے میں اس کو علم عطا فرما دوں گا۔ اور علم سے مراد کیا ہے کہ میں اکثر آپ کے سامنے جرج کرتا رہتا ہوں، علم سے مراد یہ کیمسٹری بیولوجی نہیں ہے، علم سے مراد ہے اس قرآن کا، اس بادشاہ کا علم ہے، اس قرآن کا علم، حدیث مصطفیٰ کا علم۔ فرمایا آج کی رات تم مجھ سے علم مانگو گے میں تمہیں قرآن سکھا دوں گا۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا آج کی رات پڑھ کے دیکھنا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ نے کہا ہے مجھ سے علم مانگو۔ کسی کو معاون ساتھ بٹھاؤ تو صحیح کہ یا اللہ میں ساری زندگی قرآن نہیں پڑھ سکا، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں مرنے کے قریب ہوں، تو مجھے قرآن پڑھنا ہے، کچھ حصہ ہی پڑھنا سکھا دے میرے مالک۔ تو دیکھنا اللہ رب العزت کی رحمت کس طرح۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے، مجھے یہ بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں، اکثر ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، توہین مقصود نہیں ہے، جنہوں نے زندگی میں قرآن ناظرے بھی نہیں پڑھا ہوتا۔ فرمایا یہ رات اللہ کی بارگاہ سے تم علم مانگو تو رب فرماتا ہے میں تمہیں علم بھی عطا فرما دوں گا، اس لیے کہ میں آج ضرور کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تم کم از کم اپنے برتن تو لے کے آؤ نا، تم اپنے برتنوں کو تو سیدھا کرو، میں آگے تو کرو۔ کہیں پہ لنگر تقسیم ہو رہا ہو، آپ کے ہاتھ میں برتن ہو تو آپ لین میں لگیں اور اس جگہ پہ جائیں تو آپ کے یعنی برتن جو ہے اس میں لنگر شیو آئے گا نا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ برتن لے کر لنگر لینے کے لیے تو آ گئے، لیکن آپ نے برتن جب لنگر لینے لگے ہیں تو الٹا کر لیا ہے۔ کیا کر لیا آپ نے؟ مسجد میں آ گئے، گپے مار رہے ہیں اور شور و غل کر رہے ہیں،
آپس میں گفتگو کی جا رہی ہے، معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا برتن لے کے آئے ہو، گھر سے چل کے آئے ہو، لیکن تم نے برتن کو الٹا کر لیا، اب خالی جاؤ گے۔ اللہ کے گھر میں آئیں تو برتن سیدھا کر کے آئیں، بالخصوص آج کی رات۔ اے اللہ علم مانگنا، رب فرماتا ہے کوئی علم مانگے گا تو میں اس کو علم عطا فرماؤں گا۔ یا اللہ کوئی اور فرمایا کسی کو عزت کی ضرورت ہے؟ یا اللہ ہر بندے کو ضرورت ہے عزت کی۔ فرمایا آج کی رات مجھ سے عزت مانگو۔ یہ کیسی بات! اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے آج کی رات مجھ سے عزت مانگو۔ اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، اے اپنے اشتہار لگوانے والوں، اے اپنے بینر لگوانے والوں، اپنے فوٹو لگوانے والوں، اگر تم عزت کے متلاشی ہو تو آج کی رات آؤ میری بارگاہ میں، اپنی جھولی پھیلاؤ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت کو ڈال دوں گا۔ یا اللہ تیری رحمت کے دروازے کھلے، یا اللہ تیری رحمت کے دروازے کو۔ اللہ فرماتا ہے ہر شے میں دے رہا ہوں، بلکہ بھر بھر کے لیتے جاؤ، علم بھی لیتے جاؤ، عزتیں بھی لیتے جاؤ، اس طریقے کے مطابق۔ یا اللہ یہ سلسلہ کتنی دیر جاری رہے گا؟ اے پروردگار یہ سلسلہ کتنی دیر جاری رہے گا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے ساری رات جب غروب آفتاب، سورج غروب ہوا، رب کائنات کی رحمت کے دروازے کھل گئے، رات گزرتی گئی۔ فرمایا حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر جو فجر ہے طلوع ہو گئی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے طلوع فجر تک میری رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جو بھی آتا ہے بھر بھر کے جاتا ہے، کسی کی جھولی خالی۔ کیا عجیب لوگوں کا ذہن بن گیا۔ اب رب کائنات کو یہ پتا تھا یا اللہ اتنی تسلیاں کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کو یہ پتا تھا ایسی قوم آئے گی جو میرے بندوں کو 15 شعبان کی رات میرے گھر میں آنے سے روکیں گے، اپنی پوری ہمت لگائیں گے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے یہ بھی فرما دیا کہ ہے کوئی مانگنے والا نہیں سمجھا جسے مانگنے کی عادت نہ ہو، اللہ فرماتا ہے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو مانگے گا اسے ملے گا، جو گھر میں ہوگا نہیں ملے گا، جو روکے گا اسے نہیں ملے گا، جو مانگے گا میرے در پہ آئے گا، اپنی جھولی پھیلائے گا، میری رحمت پائے گا۔ فرمایا ہر کسی کو، اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو آج کی رات جہنم سے آزاد کرتا ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ اور پورا قبیلہ بنی کلب، کیونکہ اس وقت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ نے حضور فرماتے کہ رب کائنات نے سرکار دو علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں، کیونکہ اس وقت ان کی تعداد زیادہ تھی، پھر بکریوں کے بال پھر اس کے برابر بھی نہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ، ان بالوں سے بھی زیادہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پہ ہے، رب کی رحمت کا دریا۔ بار بار میاں صاحب کی بات میرے زبان پہ آ رہی، رحمت دا رحمت دا دریا الہی
ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کی گھٹ جاندا تیرا یا اللہ بدکار ہیں گناہگار ہیں پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں تو بخشنے والا مہربانی کرنے والا اے مولا تو عطا فرمانے والا ہم مانگنے والے اللہ نے فرمایا میری عطا کی حد کوئی نہیں میں تو آج کی رات تمہیں گناہوں سے بری کر رہا ہوں تمہاری جھولیوں کو رحمتوں سے بھر رہا ہوں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری شانیں رب ذوالجلال نے پہلے انبیاء کو اتنی عظمتیں ان کی امتوں کو نہ دی یا اللہ یہ کیوں فرمایا اس لیے کہ میرے نبی خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین ہیں ساری عظمتیں ان کی ذات میں ختم ہو جاتی ہیں جو بھی میری برکتیں میری رحمتیں ہیں میرے محبوب کو حاصل ہیں اس لیے کہ امت کا ہاتھ پکڑنے والا میرے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں کیونکہ آخری نبی آگے سلسلہ ہی نہیں ہے اللہ اکبر حضرات گرامی توجہ فرمائیے حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس رات کچھ لوگ وہ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی مشہور حدیث سے پاک فرمایا ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو مشرک ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہو آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے مشرک بلا رب سے مانگتا ہے نہیں سمجھی وہ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی نمبر 2 جس کے دل میں بغض ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی یہ دکان والے کی سیل زیادہ ہے میری زیادہ کیوں نہیں اس سے لوگ محبت زیادہ کرتے ہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے اس کے ہاتھ لوگ زیادہ چومتے ہیں میرے ہاتھ کیوں نہیں چومتے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں میرے ساتھ پیار کیوں نہیں کرتے اس کی دکان زیادہ چلتی ہے میری دکان کیوں نہیں چلتی فرمایا یہ ذہن رکھنے والا جو یہ کہے جس کے دل میں بغض ہو کہیں میرا کاروبار زیادہ چلے پر سامنے والے کی کوئی چیز سیل نہ ہو یہ مبغض ہے بغض رکھنے والا ہے رب ذوالجلال کے پاک نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں بغض ہوتا ہے رب ذوالجلال اس رات اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرماتا آئیے ذرا اپنی ذات کو اس حدیث پاک پہ پیش کریں کیا ہمارے اندر اپنے رشتہ داروں اپنے بزرگوں اپنے بڑوں کے بارے میں بغض ہے جس کو بھائی سے بغض ہوگا جس کو رشتہ دار سے بغض ہوگا اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا تو آپ بھی مجھے یہ بتائیے جس کے دل میں حضور کا بغض جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا جس کے دل میں حضور کے صحابہ کا بغض ہوگا رب کائنات اس کی کیسے بخشش فرمائے گا بھئی عام بندے کا بغض ہو بھائی کا بغض ہو رشتہ دار کا بغض ہو دکاندار کا بغض تمہارے اندر موجود ہو تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی بخشش نہیں کروں گا تو جس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہو کتنی نمازیں پڑھنے والا ہو سمجھ رہے نا بغض مصطفیٰ ہو بھئی بغض اب یہ کہیں گے کہ نہیں جناب بغض ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے فرمایا جو مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کرے نا وہ مبغض ہے اس کے اندر بغض مصطفیٰ جو کہ حضور کا مقام یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اللہ کی ذات کے بعد حضور کا مقام ہے مرتبہ ہے اب حضور کے مقام کی حد کیا ہے یہ تو حضور نے خود فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق
تم کیا سمجھو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو عام لوگوں کی ذات پہ قیاس کریں تو ان کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہے، سمجھے بات؟ تیری عظمتوں کی ہو تعریف مجھ سے، تیری عظمتوں کی ہو تعریف مجھ سے، تیری عظمتوں کی ہو تعریف مجھ سے، میں لاؤں کہاں سے زبان اللہ اللہ، میں لاؤں کہاں سے زبان اللہ اللہ۔ فرمایا جس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہو اللہ اس کی بخشش بھی نہیں فرماتا، اور جس کے دل میں بغض آل بیت ہو رب اس کی بخشش بھی نہیں فرماتا، جس کے دل میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا بغض ہو رب ذوالجلال اس کی بخشش بھی نہیں فرماتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا مشرک کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ بغض رکھنے والے کو آج کی رات معاف نہیں فرماتا۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اس پہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ انشاءاللہ رات عشاء کے فوراً بعد جو ہے مختصر سا بیان ہوگا، آپ حضرات تشریف لائیے گا، یہ اس سے آگے انشاءاللہ وہ رات بیان کریں گے۔ اور آج کی رات کے حوالے سے چند چیزیں سن لیں۔ میں ہر سال یہ کہا کرتا ہوں نوافل بھی پڑھیں، صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں، اور اپنی قضا نمازیں ضرور پڑھیں، ان کا خیال ضرور، ان کی معافی۔ آپ نفل نہیں پڑھیں گے آپ گناہ گار نہیں ہیں، لیکن آپ کی اگر قضا نمازیں رہتی ہیں تو آپ گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔